باب عبادت کے متعلق ما یوجب القضاء والکفارہ، کون کون سی چیزیں قضاء اور کفارہ دونوں کو واجب کرتی ہیں۔ یہاں پر بس چیزیں بتا رہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو صرف قضاء کو واجب کرتی ہے، موجب القضاء ہوتی ہے، اور بعض موجب القضاء والکفارہ کلیہما دونوں کے لیے موجب ہوتی ہے۔ اب آگے کہہ رہے اذا اکل الصائم او شرب او جامع ناسیا لم یفطر، کہ اگر کوئی روزہ دار اس نے کچھ کھایا یا پیا یا جمع کیا بھول کر تو اس کا یہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ والقیاس، قیاس کا تقاضا یہ ہے ان یفطر، کہ اس کا یہ روزہ ٹوٹ جائے۔ وہو قول مالک رحمہ اللہ، یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے کہ لوجود ما یضاد الصوم، کہ وہ چیز پائی گئی نا کہ جو روزے کی کیا ہے بالکل مضاد ہے۔ مضاد کا کیا معنی؟ منافی ہے۔ فصار کالکلام ناسیا بالصلاۃ، یہ اس کلام کی طرح ہو گیا نا کہ جو نماز میں ناسین صادر ہو، کہ کلام ناسین صادر ہو یا مدنہ نماز کے اندر وہ کیا ہوتا ہے؟ مفسد ہوتا ہے نماز۔ فصار کالکلام، اس کلام کی طرح ہو گیا نا کہ ناسین فی الصلاۃ، یعنی صادرا بالنسیان فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر ناسین ہو کر صادر ہو جائے۔ آپ نے تو یہ مسئلہ پہلے بھی پڑھا تھا نا، گزر گیا ہے ہدایت میں، کہ کلام چاہے ناسین صادر ہو یا عمدن، دونوں صورتوں میں نماز کو کیا کر دیتا ہے؟ فاسد کر دیتا ہے، مفسد ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر جب روزی کے اندر کھانا پایا گیا، پینا پایا گیا، جمع کرنا پایا گیا نا، تو دونوں صورتوں میں چاہے ناسین اس نے ایسا کیا ہو یا عمدن، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہی قیاس کا تقاضا بھی ہے۔ تو اب اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا نا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر اس نے ایسا ناسین کچھ کھایا تھا یا پیا تھا نا، تب اس کا یہ روزہ ٹوٹ گیا، اس کی ذمہ قضا واجب ہے۔ ہاں اگر نفلی روزہ ہونا تو پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہمارے طرح ہے۔ کیا مانا؟ کہ اس کے نزدیک بھی روزہ نسیاناً کھانے پینے سے فاسد نہیں ہوگا۔ اور دیگر جو ائمہ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد، ائمہ ثلاثہ اور ہمارے ائمہ احناف، وہ کہتے ہیں کہ بھولنے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اصل میں وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اکل او شرب ناسیا فلا یفطر فانما هو رزق رزقه اللہ، کہ بس رزق اللہ کی مہربانی تھی کہ اس کو کھلایا۔ تو وجہ استحسان بھی آگے بتا رہے نا کہ وجہ الاستحسان، استحسان کی وجہ کیا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا؟ قولہ علیہ السلام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ للذی، قولہ علیہ الصلوۃ والسلام للذی، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس شخص سے اکل و شرب ناسیا، جس نے بھول کر کا یہ پیا تھا، کہ تم علی صومک، اپنا روزہ پورا کر دو، فانما اطعمک اللہ وسقاک، کہ اللہ نے آپ کو کھلایا پلایا ہے۔ اب اس کے متعلق مسئلہ کیا ہے کہ اگر ایک آدمی کو آپ نے دیکھا نا کہ وہ کچھ کھا رہا ہے یا پھر روزے میں بھول کر، تو علماء حضرات نے فرمایا کہ ایسے میں یہ کرے نا کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ ضعیف ہے، بہت ہی ذوق ہو اس کو لاحق ہے، تو پھر اس کو نہ بتا دے کہ آپ کچھ کھا رہے ہیں پھر آپ کا تو روزہ ہے۔ لیکن اگر معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، تنومند ہے، ٹھیک ہے اور برداشت کر سکتے، اتنا ضعیف نہیں ہے، تو پھر اس کو بتا دے، یاد دلا دے کہ آپ کا روزہ ہے۔ آگے فرما رہے وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا، جب یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ روزہ فاسد نہیں ہوتا فی حق الاکل والشرب، کھانے پینے کے حق میں، تو ثبت فی الوقاع، جمع کی صورت میں بھی عدم فساد ثابت ہوگا کہ روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ للاستواء فی الرکنیت، کیونکہ چاہے عقد ہو یا شرب ہونا یا وقاع ہو، جمع سب برابر ہے نا رکنیت میں۔ رکنیت کا کیا معنی کہ منفی صوم نہ پایا جائے، اور جو پایا جائے نسیانہ نا
تو کیا ہے معفو ہے. تو یہ سب کیا ہے برابر رکنیت میں. رکن کیا ہے کہ ہر اس چیز سے کیا ہونا اپنے آپ کو مکفوف کرنا, اس سے رو کے رہنا جو اس کا کیا ہو منافی ہوتے, اس میں تمام چیزیں برابر ہو گئی, چاہے وہ عقل ہو یا شرب ہو یا جماع ہو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو کیا تھا نا کہ نماز کی طرح نسیانن کلام سے جو نماز فاسد ہوتی اسی طرح روزہ بھی فاسد ہوگا, فرض روزہ. تو اس کا ہم جواب دیتے کہ نماز پر روزے کا قیاس کرنا درست نہیں ہے, کیونکہ نماز کی جو حیات ہے نا کہ آدمی کڑا ہوا ہوتا ہے, نماز کی جو کیفیت ہوتی ہے حیات اور شکل و مذکر ہوتی ہے, آدموں کو یاد دلا رہی ہوتی ہے, اور روزے کی ایسی حیات نہیں, تو آپ پر نسیان کا غلبہ ہو سکتا ہے. بخلاف صلاۃ نماز پر اس کا قیاس درست نہیں, کیونکہ لأن حیات الصلاۃ مذکرۃ, کہ نماز کی جو حیات ہوتی ہے وہ مذکر ہوتی ہے. فلا یغلب النسیان, تو صورت میں نسیان غالب نہیں ہوتا. ولا مذکر فی الصوم, اور روزے کے اندر تو کوئی مذکر ہے نہیں, اور اس کا تعلق باطن سے بھی ہوتا ہے نا, فیغلب, تو اس میں نسیان غالب ہو جاتا ہے. آگے فرمائے کہ ولا فرق بین الفرض والنفل لأن النص لم يفصل یا لم يفصل, کہ یہ جو کھانا پینا ہے نا عدم مفسد ہے, یعنی مفسد نہیں, تو اس میں یہ فرق نہیں کہ وہ صرف فرض میں مفسد نہیں, بلکہ نفل یا فرض نہ دونوں میں یہی وجہ ہے کہ نص نے کوئی تفصیل کوئی فرق بیان نہیں کیا. تو لہذا فرضی روزہ ہو یا نفلی روزہ ہونا دونوں صورتوں میں وہ فاسد نہیں ہوگا, جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرضی روزہ فاسد ہوگا, نفلی روزہ فاسد نہیں ہوگا. آگے کہہ رہے ولو کان مخطئا او مکرہا فعلیہ القضاء, اگر ایک آدمی نے خطأً کوئی چیز کھائی یا پی, کیا مانا منہ کے اندر پانی ڈالا تھا اور کیا ہو گیا نگل گیا, یا مکرہن کا کیا مانا کسی نے زبردستی اس سے کہا کہ کھاؤ یہ چیز پیو ورنہ آپ کا نقصان ہوگا, اس نے کھا لیا پی لیا, تو دونوں صورتوں میں اس کا یہ روزہ ٹوٹ جائے گا. فعلیہ القضاء, ہمارے احناف حضرات کی نزدیک, اسی طرح اور بھی علماء حضرات ہے وہ کہتے کہ اس پر قضا واجب ہے, اس روزے کی روزہ ٹوٹ گیا, البتہ کفارہ اس پر نہیں, کیونکہ اس نے عمدن تو نہیں کہا نا, ارادتن نہیں کہا, قصدن, صرف خطأن ہے اور کیا ہے کرہن ہے. خلافا للشافعی رحمہ اللہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ اسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. فإنه يعتبره بالناس, امام شافعی رحمہ اللہ مکرہ کو اور مختی کو قیاس کرتے ہیں کس پر, ناسی پر, بھولنے والے پر. علماء کہتے کہ نہیں, ناسی پر اس کا قیاس درست نہیں, کیونکہ انہ لا یغلب وجودہ, کہ خطا اور اسی طرح سے جو کرہ کی حالت ہوتی ہے نا اکراہ کی, اس کا وجود غالب نہیں ہوتا, کبھی کبھی جو ایسا ہوتا ہے. وعذر النسیان غالب, اور نسیان والا جو عذر ہوتا ہے وہ اکثر ہوتا ہے, غالب ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ کہ دیکھیں وَلِأَنَّ النِّسْيَانَ مِنْ قِبَلِ مَنْ لَهُ الْحَقُ, کہ یہ جو نسیان ہوتا ہے نا اس کی طرف سے ہوتا ہے جس کا حق ہوتا ہے, کیا معنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا, اللہ ہمارے بعض اوقات ہمارے ذہنوں سے کسی چیز کو کیا کر دیتے ہیں, ذہول کر دیتے ہیں, بھول جاتا ہے آدمی, تو وہ شارع کی جانب سے ہیں, اسی لیے کیا ہے معاف ہے. وَالْإِكْرَاهُ مِنْ قِبَلِ غَيْرِهِ, اور اکراہ تو شارع کی طرف سے نہیں نا, دوسرے لوگوں کی طرف سے ہیں. فَيَفْتَرِقَانِ, پس دونوں کیا ہو گئے, جدا جدا ہو گئے. كَالْمُقَيِّدِ وَالْمَرِيضِ فِي قَضَاءِ الصَّلَاةِ, جیسے ایک آدمی باندھ گیا ہونا, اس کے پاؤں کسی نے باندھے, وہ کھڑا نہ ہو سکتا, اور دوسرا آدمی مریض ہے, مریض نے بیٹھ کر نماز پڑھی نا, اس کی نماز درست ہو گئی, کیونکہ اس کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہیں تھا نا, بیٹھ کر صرف پڑھ سکتا تھا, تو اس کی نماز ہو گئی. لیکن جو مقید مشدود آدمی ہے, باندھ ہوا, کہ اس نے بیٹھ کر نماز پڑھی نا, اس کی نماز اب تو کیا کرے, یہ ادا کرے وقت کے اندر, لیکن بعد میں قضا اس پر واجب ہوگی, کیونکہ قیام کیا ہوتا ہے, فرض ہوتا ہے نا, واجب ہے, اس نے قیام چھوڑا تھا, اس لیے اس کی قضا اس پر واجب ہوگی. تو دیکھیے مریض پر جو عذر ہے نا, عذر کس کا, قیام کا, کہ کھڑا نہیں ہو سکتا, نہیں یہ معتبر ہے, کیونکہ شارع کی طرف سے ہے.
اور قید والا جو عذر ہے نا یہ معتبر نہیں، کیونکہ انسان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نہیں۔ آگے نیا مسئلہ ہے کہ فَإِن نَامَ، اگر ایک آدمی سو گیا، فَاحْتَلَمَ، اور سونے میں اس کے احتلام ہو گیا، لم یفطر، اب اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ثلاث، تین چیزیں ہیں نا، لا یفطرن الصیام، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی روزے کو توڑتی نہیں وہ چیزیں۔ القیء، ایک ہے قے کرنا، والحجامۃ، دوسری چیز ہے سینگی لگانا، والاحتلام، تیسری چیز کیا ہے؟ احتلام ہو جانا، کس سے؟ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اس میں تو کسی کے اختلاف نہیں کہ احتلام اور اسی طرح سے کیا قے وغیرہ، لیکن اس میں تفصیل ہے ذرا کہ قے کی کون سی قسم مفسد ہے اور کون سی نہیں، اور اسی طرح سے حجامہ مفسد یا نہیں، تو اس میں اس طرح سے اختلاف ہے۔ وَلِأَنَّهُ، وجہ اس کی ہے نا کہ یہ جو احتلام پائے گی نا، لم توجد صورت الجماع ولا معنى وهو الانزال عن شهوة بالمباشرة، کہ جماع تو ایک صورتاً ہوتا ہے نا، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ نہیں پائے گی یہاں پر، صرف سونے میں اس نے کچھ محسوس کیا، اور نہ معنوی طور پر جماع پائے گی۔ معنوی کا کیا معنی؟ کہ آدمی کا انزال ہو جائے، کسی کا انزال ہو جائے شہوت کے ساتھ، بالمباشرت، کہ مل کر وغیرہ، اور یہ نہیں پایا گیا نا، اسی لیے احتلام کی وجہ سے روزہ اس کا نہیں ٹوٹتا۔ حجامہ جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مفسد صوم ہے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا نا کہ افطر الحاجم والمحجوم، کہ حجامت لگانے والے کا اور اسی طرح سے جس کو حجامت لگائی گئی ہے نا سینگی، ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس کا ایمان نہیں، کیونکہ یہاں پر یہ حدیث ہمارے لئے کہ لا یفطرن الصیام، کہ تین چیزوں میں حجامت بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو حدیث ان حضرات نے نقل کی نا، اس کا جواب یہ ہے کہ افطر الحاجم کا ایمان ہے کہ قربا، کہ قریب ہو گئے ہیں کس کے؟ توڑنے کے۔ حاجم تو اس وجہ سے نا کہ پہلے زمانے میں سینگی کے ذریعے خون کو چوس لیتے تھے، تو ممکن ہے کہ حلق سے نیچے خون اتر جائے، اور محجوم کے اس وجہ سے کہ وہ ضعیف ہو کر بعد میں کیا کرے، روزہ توڑنے پر مجبور ہو جائے۔ ایک تو یہ معنی ہے۔ یا دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ افطر الحاجم والمحجوم کے اندر جو الف لام ہے نا، یہ معبود ہے۔ کیا معنی؟ کہ آدھی خارجی مراد ہے کہ اس وقت دو آدمی تھے، حاجم اور محجوم، یہ سینگی لگا رہے تھے کہ انہوں نے اس وقت غیبت کی تھی، تو آپ علیہ السلام نے ان کے متعلق فرمایا کہ افطر الحاجم والمحجوم، کیا معنی؟ کہ ان کے روزے والا ثواب ختم ہو گیا، کیونکہ غیبت سے جمہور کی نزدیک روزہ ٹوٹتا تو نہیں، البتہ ثواب اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ آگے کہتے کہ وَقَضَا، اسی طرح سے اِذَا نَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ فَأَمْنَا، کہ اگر ایک شخص نے دیکھ لیا کسی عورت کی طرف، یا کوئی بھی ایسی صورت ہونا کہ جس کی وجہ سے کیا ہو جائے، ہیجان میں آ جائے، اور پھر اس کی منی نکلے، سپرم نکلے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لما بینا، پہلی بھی ہم نے بیان کیا نا کہ یہاں پر نہ تو جمع صورتاً پایا جا رہا ہے نہ معنن۔ وَصَارَ كَالْمُتَفَكِّرِ إِذَا أَمْنَا، یہ تو اس شخص کی طرح ہوگی کہ جو فکر کر رہو کسی حسین عورت کے متعلق، سوچنے میں پڑ گیا تھا کہ کیا ہو گیا، اس کی منی نکل گئی۔ وَكَالْمُسْتَمْنِي بِالْكَفِّ عَلَى مَا قَالُوا، اور اس شخص کی طرح ہو گیا نا کہ جو ہاتھ سے کیا کرے منی نکالے، یعنی مشتزنی کرے، تو اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے علماء نے کہا۔ لیکن یہ مفتبی قول نہیں، غیر مفتبی ہے۔ مفتبی قول یہ ہے نا کہ متفکر وغیرہ کا روزہ تو نہیں ٹوٹتا، البتہ جو کون ہوتا ہے مستمنی، یعنی جلق کرتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے جب اس کی کیا نکلے، منی نکلے۔ آگے کہہ رہے وَلَوْ اِدَّهَنَا، اگر کسی نے تیل لگایا سر پر یا کسی بھی جگہ، لم یفطر، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لعدم المنافی، کہ روزے والا جو منافی ہے نا امساک کا، وہ پایا نہیں گیا۔ وقاضا، اسی طرح اذا احتجم، کہ جب وہ کیا کرے، حجامت لگائے، سینگی لگائے، لہذا اسی وجہ سے کہ منافی موجود نہیں، ولما روینا،
اور روایت کی وجہ سے بھی کہ حجامہ مفسد نہیں. ولو اکتحل اگر کسی نے سرما لگایا لم یفطر اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ اس کے اثرات یا ذائقے وغیرہ مسامات کے ذریعے حلق میں محسوس ہو جائے. لأنه ليس بين العين والدماغ منفذ کہ آنکھ اور دماغ کے درمیان کوئی منفذ نہیں. اصل میں اشارہ کرنا چاہتے کہ جوف صحیح جو ہوتا ہے نا دو چیزیں ہیں, ایک بطن ہے دوسرا دماغ ہے. الدماغ اس کو کہتے ہیں نا الدماغ بھیجا دماغ والا. تو اگر اس کے اندر کوئی چیز جائے نا منفذ اصلی کے ذریعے, منفذ جو ہوتا ہے نا سوراخ وغیرہ جو ہمارے ہیں مثلا, تو اگر اس کے ذریعے سے کوئی چیز اندر جائے نا تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتی. اسی طرح بطن پیٹ, اگر اس کے اندر کوئی چیز منفذ کے ذریعے جائے نا منہ کے ذریعے یا کسی بھی چیز کے ذریعے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن جو مسامات کے ذریعے پہنچ جائے نا پوروں کے ذریعے, پور جو ہوتے چھوٹے چھوٹے سوراخ, تو پھر اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اور یہ بھی ہونا چاہے نا کہ وہ چیز کیا ہو, غذا والی چیز ہو, متغذہ ہو. والدم اگر آپ کہے کہ خون تو یہ جو کیا ہوتا ہے آنسو یہ تو آ جاتا ہے دماغ سے آنکھوں کے ذریعے نکل جاتا ہے نا, تو اس کا جواب ہے کہ منفذ کے ذریعے نہیں نکلتا. یا ترشح ہو, یہ تو رشتہ ہے. رسنے کا کیا معنی, ترشح کے ساتھ مسامات کے ذریعے نکل جاتا ہے. کل عرق جیسے کہ پسینہ ہوتا ہے. والداخل من المسام, اور وہ چیز مسامات کے ذریعے داخلنا لا ینافی, وہ روزے کا منافی نہیں ہوتا. کمالا ویغتسل بالماء البارد, جیسے ایک آدمی ٹھنڈے پانی سے نہائے نا تو اس کی پیاس بھی بجھ جاتی ہے اور یہ پانی اندر جاتا ہے بدن میں مسامات کے ذریعے. آگے کہہ رہے وَلَوْ قَبَّلَ امْرَأَةً لَا يَبْطُلُ صَوْمُهُ. وَلَوْ قَبَّلَ امْرَأَةً اگر کسی نے چوم لیا عورت کو, لا يفسد یا لا يفسد صومه اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. یرید به اس سے مصنف رحمت اللہ علیہ کی مرادی کہ اذا لم ينزل کہ جب اس کا انزال نہ ہوا ہو, لعدم المنافی کی منافی نہیں پایا گیا جزء روزی کی, صورتاً و معنن, صورتاً بھی کہ جماع نہیں, و معنن بھی یعنی شہوت کے ساتھ انزال نہیں ہوا. بخلاف الرجعت, ہاں بخلاف رجعت کی, اگر ایک آدمی ہے نا اس نے طلاق رجعی دی ہو اپنی بیوی کو اور اس نے بیوی کو کیا کر دیا, چھوم لیا, تو اس سے رجعت ثابت ہوگی مدت کے اندر. والمساہرہ, اسی طرح حرمت مساہرت چھومنے سے ثابت ہو جاتی ہے شہوت کے ساتھ ہو اور انزال نہ ہوا ہونا, یعنی کسی نے اگر کسی کو کیا کر دیا, چھوم لیا, یا کسی عورت نے کسی مرد کو ایسا کر دیا, تو پھر اس سے نکاح وغیرہ یا کچھ رشتے ہوتے نا وہ حرام ہو جاتے اس پر. لأن الحکم هناك أدير على السبب, کہ رجعت اور مساہرت کی طرح روزہ نہیں, کیونکہ وہاں پر جو حکم ہے نا یہ دائر کر دیا گیا ہے کس پر, سبب ظاہری پر. سبب ظاہری یہی ہے اس کے لیے. علامات فی موضعه انشاءاللہ تعالی, اس کا بیان رجعت کی بیان میں, رجعت کا جو باب ہے نا وہاں پر آئے گا. ولو انزل بقبلة او لمس فعليه القضاء دون الكفارة, کہ اگر کیا کر دیا اس نے عورت کو چوم لیا نا اور چومنے کے ساتھ اس کا انزال ہو گیا یا ہاتھ وغیرہ لگایا, تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی, کفارہ واجب نہیں ہوگا. لوجود معنی الجماع کی صورتاً معنی تو جماع کا نہیں پائے گیا نا, لیکن جماع والا جو معنی ہے, معنی کیا معنی, یعنی جو قضاء شہوت ہے نا وہ تو پایا گیا. وجود المنافی صورتاً او معنی, روزے کا جو منافی ہے چاہے وہ صورتاً پایا جائے یا معنی, یکفی یہ کافی ہو جاتا ہے, لإیجاب القضاء احتیاطاً, احتیاطاً پاپائی سے پر دیا جاتا ہے کہ اس پر روزی کی قضا تو واجب ہو جاتی ہے, ہاں کفارہ واجب نہیں ہوتا. اما الکفارہ, کفاری کا وجوب ہو یا کفارہ جو ہے نا تقیر الى کمال الجنایہ, یہ محتاج ہوتا ہے وجوب میں کس کے لیے, کامل جنایت کے لیے. لأنها تندرع بالشبہات کالحدود, حدود کی طرح یہ شبہوں سے مندفع ہو جاتے, واجب نہیں ہوتے, اسی لیے کفارہ واجب نہیں ہوگا.
اب آگے مسئلہ بیان کرتے کہ چھومنے کا مسئلہ اسی طرح سے روزے میں رمضان میں عورت کے ساتھ بیوی کے ساتھ قریب رہنے کے متعلق کیا احکام ہے. تو کہہ رہے کہ وَلَا بَأْسَ بِالْقُبْلَةِ إِذَا أَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ أَيْ الْجِمَاعَ أَوِ الْإِنزَالَ. کہ اگر ایک آدمی کو امن اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے، برداشت و تحمل والا ہے نا، تو پھر اگر اپنی بیوی کو چھوم لے یا اس سے کیا ہو قریب رہے، بوس و کنار کرے، تو پھر اس میں کوئی کراہت نہیں. جب وہ کیا ہو اذا امن علی نفسی، اپنے متعلق اس کو اعتماد و بھروسہ ہو، امن ہو، جماع سے بھی کہ جماع نہ ہو جائے اور انزال سے بھی. وَيُكْرَهُ اذا لم يأمن، اگر اس کو امن نہیں ہے تو پھر مکروہ ہے. لأن عینہ لیس یفطر، کہ نفس چھومنا، کنار ہم کنار کرنا، اس سے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا نا. وربما يصير فطرا بعاقبته، لیکن یہ چومنا اور کنارے میں لگانا اور اس طرح سے بوس و کنار کرنا، یہ کیا ہو جاتا ہے آخر انجام کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے اشتعال میں آ کر، ہیجان میں آ کر آدمی کیا کر جاتا ہے، روزہ توڑ جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ نتیجے کے اعتبار سے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. فإن أمن يعتبر عینہ، لیکن اگر وہ معمول آدمی ہونا اس اعتبار سے تو پھر اس کا عین معتبر ہے. کیا معنی کہ نفس چھومنا وغیرہ ہم کنار کرنے اس میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ ابیح لہ، اس کے لیے جائز ہے. وَلَمْ يَأْمَنْ، لیکن اگر اس کو امن نہیں ہے نا تو تعتبر عاقبتہ، تو پھر آخری انجام کے اعتبار انزال جماع کا خطرہ ہے، وہ پوری حلوس کے لیے مکروہ ہوگا. والشافعی رحمہ اللہ اطلق فیہ فی الحالین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ چومنا جائز ہے چاہے اس کو امن ہو یا نہ ہو، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں. والحجۃ علیہ ما ذکرنا، یعنی ہمارے اعتبار سے یہ ٹھیک نہیں. والحجۃ علیہ ما ذکرنا، اس کے خلاف ہماری حجت ذکر ہو گئی نا کہ اس صورت میں جائز نہیں، کیونکہ اگر اشتعال وغیرہ ہو جائے روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا. والمباشرۃ الفاحشہ، یہ تو کیا تھا چھومنا، ہم کنار کرنا وغیرہ، مراد معانہ کی کرنا. بھائی کہہ رہے کہ والمباشرۃ الفاحشہ، مباشرت فاحشہ کا کیا معنی کہ دونوں کا لباس نہ ہو، ننگے ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ فرج میں لائے، شرمگاہ میں لائے. تو مثل التقبیل، یہ بھی کیا ہے جائز ہے، کس کی طرح چھومنے کی طرح، امن کے ساتھ، یعنی بشرط الامن فی ظاہر روایت، ظاہری روایت یہی ہے، لیکن اس پر فتویٰ نہیں. وعن محمد رحم اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ انه کرہ المباشرۃ الفاحشہ، کرہ المباشرۃ الفاحشہ، کہ اس نے مباشرت فاحشہ کو مکروہ سمجھا، اور یہی مفتبی قول یہی ٹھیک ہے. کیونکہ لأنه قل ما تخلو عن الفتنہ، کی فتنے سے جماع انزال سے خالی نہیں ہوتا. آگے کہہ رہے ولو دخل حلقه ذباب، اگر اس کے خنجرے میں حلق میں کوئی مکھی گئی، داخل ہو گئی، اندر گئی پیٹ میں، وہ ذاکر لصومہ، اور اس کا روزہ بھی یاد ہے. وہ ذاکر لصومہ کا کیا معنی کہ روزہ اس کو یاد ہے، بھولا ہوا نہیں، لم یفطر، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا. والقوا فی القیاس، اگر یہ ہے کہ یفسد صومہ یا یفسد صومہ، کہ اس کا روزہ ٹوٹ جاتے اس صورت میں. لوصول المفطر الی جوفہ، کیونکہ یہ چیز مفطر ہے نا، منفذ اصلی کے ذریعے بھی پہنچ گیا پیٹ میں کہ جو منہ ہے. فإن كان لا يتغذى به كالتراب والحصاد، اگرچہ یہ غذا نہیں بنایا جاتا نا، مکھی غذا نہیں ہوتی مٹی کی طرح اور کس کی طرح، کنکریزو کی طرح، کنکریزو کی طرح، کنکریو کی طرح. وجہ الاستحسان، استحسان کا تقاضا یہ ہے اور وجہ کہ اللہ انه لا يستطاع الاحتراز عنه، کہ ان چیزوں سے عموماً بچنا آسان نہیں ہوتا نا. تو پشبہ الغبار والدخان، تو یہ مکھی مشابہ ہوئی کس کی، گرد کی اور دھوئے کی، کہ اگر دھواں اندر جائے یا غبار اندر جائے بلا قصد کے اور بلا ادخال کے، خود داخل ہو جائے، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. دخان سے یہ دخان مراد نہیں سگریٹ والا اور اسی طرح سے تمباکو والا، اگر اس طرح کا دخان اندر لے کے جائے نا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. واختلفوا فی المطر والثلج، برف باری اگر ہو رہی ہو نا، اس کا کوئی ذرہ منہ کے اندر جائے یا بارش برس رہی کوئی قطرہ منہ کے اندر جائے، تو اس میں علماء کے اختلاف ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں. والاصح، درست بات یہ ہے کہ انه یفسد، کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لامکان الامتناع عنه، کہ اس سے بچنا ممکن ہے نا. اذ آواہ خیمہ او سقف، کہ وہ جب کیا کرے چھت کے نیچے
جائے نہ کسی خیمے میں چھپ جائے، کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ وہ باہر ہو، بلکہ کسی جگہ تو پناہ لے سکتا ہے نا. اور یہ بھی ممکن ہے نا کہ نیچے کی طرف کیا کرے، منہ کرے اوپر کی طرف نہ کرے. تین چیزوں سے کیا ہے بچنا ممکن ہوتا ہے. لیکن دو وغیرہ تو یہ تو ہر جگہ کیا کر جاتا ہے ہوا کے تمام ذرات کے ساتھ، یعنی جو کیا ہوتے ہیں ہوا کے ذرات اور آکسیجن وغیرہ میں گرد اور دوے کا ہر جز مل جاتا ہے. آگے کہہ رہے وَلَوْ أَكَلَ لَحْمًا بَيْنَ أَسْنَانِهِ، اگر دانت کے اندر گوشت کا کوئی ٹکڑا پڑا ہوا تھا اور اس نے کھایا تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ فَإِنْ كَانَ قَلِيلًا، اگر تھوڑا سے ہو لم يفطر، روزہ نہیں توڑتا. فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا يفطر، اگر زیادہ ہو تو پھر روزہ توڑ دیتا ہے. وقال ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یفطر یا یفطر فی الوجہین، کہ دونوں صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے چاہے توڑا ہو یا زیادہ ہو. لأن الفم له حکم الظاہر، کہ یہ جو منہ ہوتا ہے نا اس کا ایک ظاہری حکم بھی ہوتا ہے اور اندرونی حکم بھی ہوتا ہے. اندرونی کیا مانا کہ اگر ایک آدمی نے کیا کر دیا اپنا تھوک نکال لیا نا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس کا. لیکن اگر ایک آدمی یہی کیا کر کے ظاہری حکم سے اعتبار سے نا کہ کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو فم کا ایک حکم ظاہر والا بھی ہے نا، یعنی خارج والا حکم ہے کہ حتی لا یفسد صوم بالمزمزہ، کہ مزمزے کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. تو جب اس نے کیا کر دیا منہ کے اندر دانتوں سے جو کچھ کھایا نا تو یہ تو خارج ہو گیا نا، تو لہٰذا اب اس کو روزہ کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا. ورنہ ہم کہتے کہ نہیں، ان القلیل تابع لاسنانہ بمنزلۃ ریقہ، یہ جو تھوڑا سے پسا ہوا ہوتا ہے نا دانت میں، یہ تو کس کی طرح ہے؟ تھوک کی طرح ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بخلاف الکثیر، بخلاف اس کی زیادہ ہو، لأنه لا يبقى فيما بين الاسنان، عموماً زیادہ گوشت یا زیادہ کوئی چیز جو ہے نا کھانے کا کوئی ذرہ ہو یہ دانتوں کے اندر رہتا نہیں رہ جاتا. اب اس کے لیے فاصل مقدار کیا ہے تو فرمائے کہ والفاصل قلیل اور کثیر کے اندر فارق اور فاصلی ہے نا کہ مقدار الحمۃ، کہ وہ کیا ہو؟ دال چنے کے برابر ہو، الحمص المجروش اس کے برابر ہو. یہ افہام کے لیے ضروری نہیں کہ یہ مقدار وما دونہ قلیل، جس سے کم ہو کیا ہوتا ہے؟ قلیل ہوتا ہے. اگر حمصہ اس کے برابر ہو پھر وہ کیا ہوگا؟ کثیر مقدار ہوگی. یہ تو صورت میں تھا نا کہ زبان وغیرہ کی ذریعے کر کے دانتوں سے نکال کر کھائے، لیکن اگر انگلی سے لے کر یا ہاتھ سے دانتوں سے نکال دیا، نکالنے کے بعد پھر کھائے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وَإِنْ أَخْرَجَهُ، اگر اس نے دانتوں سے نکالا تینکے وغیرہ کے ذریعے اثار کے ذریعے، وَأَخَذُ بِيَدِهِ، ہاتھ میں لے لیا، ثُمَّ أَكَلُ، پھر کہے ينبغي، تو پھر ظاہر سی بات ہے نا کہ أَن يَفْسُدَ الصَّوْمُ، کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. مناسب یہی ہے. ہمارو بیان محمد نعیم اللہ، جیسے کہ امام محمد سے یہ روایت آئی ہے کہ ان الصائم اذا ابتلع سمسمة بین اسنانہ، کہ اگر کوئی آدمی دانتوں کے درمیان سے تل نکال کر کھائے نا تو اس کا روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ لا یفسد الصوم، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. ولو اکلہ ابتداء، لیکن اگر ایک آدمی اس نے ابتداء نہیں کیا کر دیا سمسمہ کا یا تل کھایا، یعنی ابتداء کا کیا معنی کہ دانتوں میں پتہ نہیں تھا، خارج سے لے کر کھایا، یفسد صومہ یا یفسد صومہ، اس کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ولو ما وضعها، لیکن اگر اس نے کیا کر دیا؟ چبا لیا، لا یفسد، پھر اس کو روزہ نہیں ٹوٹتا. اس صورت میں بھی کہ ابتداء ہو یا ہو پہلے سے ہو، کیونکہ لأنها تتلاشى، کیوں کیا ہو جاتا ہے؟ لاشے ہو جاتا ہے، پناہ ہو جاتا ہے. تنفد تتلاشى. وفي مقدار الحمة عليه القضاء دون الكفارة عند ابي يوسف رحمه الله. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر اس نے حماسے کے برابر یعنی چنے کے برابر کوئی چیز کھائی نا تو صرف اس پر قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا. وعند ظفر رحمہ علیہ الکفارة ایضا، امام ظفر سے کے نزدیک اس پر قضا واجب ہوگی، کفارہ بھی واجب ہوگا. لأنه طعام متغیر، کہ اس طعام کی طرح ہے جو بدل جائے، متغیر ہو جائے، لحم منتن کی طرح ہو جائے. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا. کیونکہ ولی ابی یوسف رحمہ اللہ انہ یعافہ التبع،
کی طبیعت اسی کیا کرتی ہے، گھن کرتی ہے، طبیعت اسے پسند نہیں کرتی، اور غذا والا معنی بھی اس میں موجود نہیں ہے۔ آگے کہہ رہے کہ فَإِن ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، اگر ایک آدمی اس کو کہنے کیا کر دیا، مجبور کر دیا، مجبور کرنے کا کیا معنی، اس کو قے آنے لگی، لم یفطر، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لقوله صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام کا قول ہے کہ من قاء، جو الٹی کرے، فلا قضاء علیہ، اس پر قضا نہیں، ومن استقاء عامدا، اگر کوئی کیا کرے قصدن کرے، فعلیہ القضاء، اس پر قضا واجب ہے، ویستوی فیہ ملء الفم فما دونہ، کے اندر چاہے ملء الفم منہ بھر کی یا منہ بھر کے نہ ہونا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ حدیث کیا ہے، مطلق ہے۔ اب اس کے متعلق مسئلہ ہے علماء حضرات کا کہ اگر کسی کو خود بخود قے آ جائے نا، زبردستی اس نے ایسا نہ کیا ہو آمدن، تو پھر ائمہ اربعہ کے نزدیک اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، فاسد نہیں ہوتا۔ لیکن اگر قصدن قے کرے نا تو پھر علماء شوافی، حنابلہ اور مالکیہ کے ہاں اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ قصدن میں وہ ملء الفم یا دون ملء الفم کی قید نہیں لگاتی، کیونکہ حدیث مطلق آیا ہے نا کہ وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَامِدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، بس عامدن کا لفظ ہے، اب آگے ملء الفم یا عدم ملء الفم کا ذکر نہیں۔ لیکن ہمارے احناف کے نزدیک ایسا نہیں، احناف حضرات کے نزدیک اس کی بہت سی صورتیں بنتی ہے کہ مثلا ایک آدمی یا تو اس کو قے خود بخود آئی ہوگی یا قصدن، دونوں صورتوں میں پھر ظاہر سی بات ہے کہ یا منہ بھر کر وہ قے ہوگی یا نہیں۔ پھر یہ جو منہ بھر کر قے ہے یا منہ بھر کر قے نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یا تو خارج کو نکال کر یہ آدمی منہ سے پھینک دے گا یا واپس جائے گی۔ یہ جو واپس جانا ہے نا، یہ بھی دو صورتوں پر ہے، یا تو قصدن واپس کیا کر لے، نکل لے، یا کیا ہو خود بخود نکل جائے۔ تو اس طرح سے 12 صورتیں بن جاتی ہیں۔ صرف دو صورتیں ہمارے نزدیک ناقض صوم ہے، یعنی اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ قے منہ بھر کر ہو اور صائم روزہ دار آدمی اس کا اعادہ کر لے، خود جو ہے واپس کیا کر لے، نکل لے، تو صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2 کہ عامدن جو ہے وہ کیا کرے، منہ بھر کر قے کرے، مثلا انگلیاں ڈال لے خنجارے میں، حلق میں زبردستی کروا لینا اور منہ بھر کر ہو تو صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی جو 10 صورتیں ہیں نا اس میں ہمارے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی کے متعلق فرما رہے کہ وَيَسْتَوِي فِيهِ، یہ شوافی وغیرہ کی دلیل ہے کہ وَيَسْتَوِي فِيهِ مِلْءُ الْفَمْ فَمَا دُونَهُ، یعنی مطلق ہے، فَلَوْ عَادَ، لیکن اگر ایک آدمی کیا کرے، لوٹا دیا، وہ قے جو ہے لوٹ جائے، فَلَوْ عَادَ متعدی فعل نہیں لازم ہے کہ فَلَوْ عَادَ یعنی انترام دیتے ہوئے کہ فَلَوْ عَادَ اگر وہ لوٹ جائے، وَكَانَ مِلْءَ الْفَمْ یا مِلْءُ الْفَمْ، وَكَانَ مِلْءَ الْفَمِ وہ ہو کیا مبر کر، فسد عند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لأنه خارج، کہ یہ خارج ہو چکا ہے نا، حتی انتقض به الطہارہ، کہ اس کی وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، وقد دخل، اور پھر اندر گیا۔ وعند محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بات ہے جو کہ درست ہے کہ لا یفسد یا لا یفسد، کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہی مبتدی بات کے لیے انہو لم توجد سورۃ الفطر، کہ ٹوٹنے والی جو صورت ہے وہ نہیں پائی گئی، افطار والی، وہ کیا ہے، وہو الابتلاع، وہ ہے نکالنا، وقضا معنی ہو، اسی طرح معنوی بات بھی نہیں پائی گئی نا افطار والی، کیا ہے کہ یہ ہے کہ وہ چیز متغذہ ہو، متغذہ کیا معنی ہے، غذا والی ہو، اس سے غذا والا کام لیا جائے، لأنه لا يتغذى به عادتا، کہ عادتاً کیسی کوئی غذا کا کام نہیں رہتا۔ یہ تو لوٹنے کی بات ہے نا، عاد یعود، اب آگے ہے اعاد یعید اعادتا، لوٹانا، جو کہ کیا ہے متعدی فعل ہے، کہ وَإِنْ أَعَادَ، اگر منہ بھر کر قے آئی تھی،
اور اس نے لوٹا دی واپس نگال کر، فسد بالاجماع، تو اب اس کا روزہ سب کے نزدیک ٹوٹ جائے گا، احناف کے نزدیک بھی، دوسرے ائمہ کے نزدیک بھی، لوجود الادخال بعد الخروج، کہ نکلنے کے بعد داخل کر نہ پائے گا، ایک تو دخول ایک ادخال ہے، فیتحقق صورت الفطر، اب فطر والی صورت پائی گئی، وَإِنْ كَانَ اقل کی کہہ رہے کہ اگر وہ کئی کم ہو، من ملء الفم سے، یعنی منہ بھر کر نہیں تھی، فعادہ اور پھر لوٹ جائے، لم یفسد، تو اس کو روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ ہمارے احناف حضرات کی نزدیک ہے، لأنه غیر خارج کی خارج نہیں، ولا صنع له فی ادخال، اس نے ادخال بھی کوئی کام نہیں کیا نا، اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا، وَإِنْ أَعَادَ، لیکن اگر وہ منہ بھر کر نہیں تھا اور کیا کر دیا، واپس لوٹا دیا، فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رحمہ اللہ، تو امام یوسف کے نزدیک اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لعدم الخروج کے خروج نہیں پائے گی، وعند محمد رحمہ اللہ یفسد صومه، امام محمد کے نزدیک اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لوجود الصنع منه في الادخال، کہ ادخال میں اس کی صنع موجود ہے، صنع کا کیا معنی ہے، اس کا کام کرنا کرتوت اور قصد ارادہ داخل ہے، لیکن صحیح بات امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آگے کہہ رہے فَإِنِ اسْتَقَعَ عَمَدًا، اگر کسی نے یقین کیا عمدن، ملء فیہ یا ملء فیہ، منہ بھر کر، فعلیہ القضاء، اس پر قضا ہے، یعنی اس پر قضا واجب ہے، چاہے وہ نگل لے یا نہ نگل لے، لما روی نے پہلے بھی بتا دیا نا کہ ومن استقاء عامدا فعلیہ القضاء، والقیاس متروک به، قیاس اس میں اب نہیں چلتا، قیاس حدیث کے ذریعے کیا ہے، متروک ہے، ولا کفارہ، کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا، لعدم الصورت نا، کہ صورت افطار نہیں پایا گیا، یعنی اگر یہ سوچ لیا اپنا کہ جب اس نے کیا کر دیا، آمدن قی کر دیا اور ملء الفم بھی ہے، تو اس پر تو کفارہ بھی آنا چاہیے، جیسے کہ قضا اس پر واجب ہو جاتی ہے، تو جواب دے رہے کہ صورت میں کفارہ اس لیے نہیں آتا کہ دخول نہیں پایا گیا، دخول نہیں ہے نا، بلکہ چیز کیا ہو گئی، خارج ہو گئی، اور ساتھ ساتھ ہی جو قضا واجب اس پر کفارہ واجب نہیں ہے نا، یہ خلاف قیاس ہے، اور جو خلاف قیاس ہو وہ اپنے مورد پر منحصر رہتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مِلْءِ الْفَمِ، لیکن اگر وہ کیا ہم ملء الفم سے کم ہو، فَكَذَلِكَ عِنْدَ محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر کیا ہوگا، کچھ کفارہ وغیرہ واجب نہیں، بلے اطلاق الحدیث کے حدیث اس میں مطلق ہے، فعلیہ القضاء کہاں ہے، والکفارہ کا لفظ اس میں نہیں۔ وعند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف رحمۃ اللہ کی نزدیکی بات ہے کہ لا یفسد، کہ اگر اسی صورت میں وہ ملء الفم سے کم ہونا، اور تو پھر کیا ہے لا یفسد، پھر روزہ نہیں ٹوٹتا، لعدم الخروج حکمن، کہ حکمن کیا نہیں پایا گیا، خروج بھی نہیں پایا گیا اور ادخال بھی نہیں پایا گیا۔ ثم ان عاد، پھر اگر وہ لوٹ جائے واپس، لم یفسد، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، عنده امام سے کہ نزدیک لعدم سابق الخروج، کہ پہلے سے خروج موجود نہیں، تو دخول کہاں سے ہوگا، جب دخول خروج ہو جائے نا اس کے بعد دخول ہوتا ہے۔ وَإِنْ عَادَهُ، لیکن اگر اسے کیا کر دیا، لوٹا دی اس کو، فعنه، تو پھر امام صبح رحمۃ اللہ علیہ سے آئے کہ انه لا يفسد، کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لما ذکرنا، پہلے بھی بتا دیا نا کہ سبق الخروج نہیں ہے، یعنی خروج نہیں ہے پہلے سے، تو دخول بھی نہیں ہوگا، وہن ہو، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ انه يفسد، اس کا روزہ اسی صورت میں ٹوٹ جاتا ہے جب اس نے کیا کر دیا ہو، اعادہ کیا ہو، فالحقہ، کی صورت میں کیا کر دیتے ہیں، ملحق کر دیتے ہیں، قلیل قے کو بھی جو اس نے نگال لیا ہو، کس سے، بملء الفم، ملء الفم والی صورت کے ساتھ، کے لیے کثرت الصنع، کہ اس میں صنع زیادہ ہے، کیا معنی کہ اس نے پہلے آمدن قے کر دیا اگرچہ ملء الفم نہیں، پھر اعادہ کر دیا، تو یہی بات کیا ہے، ٹھیک بات ہے۔